ایک صفت کا تذکرہ، بہت مجلسیں جناب عباس پر ہوئی اور میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، ان سے الگ ہٹ کر جناب عباس کا ایک لقب تھا سقا، امیر المومنین بھی ساقی کہلائے۔ یہاں ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، ساقی اور سقا میں لفظی فرق ہے۔ ساقی سیراب کرنے والا اور سقا جو بہت سیراب کرنے والا۔ امیر المومنین اسی دنیا کے ساقی نہیں، آخرت کے بھی ساقی ہیں۔ جناب عباس کو لقب ملا سقائے حرم، معصومین کی طرف سے دیا ہوا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کا مرتبہ ان سے بلند ہو گیا، امام سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حالات کی شدت کے اعتبار سے صفات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عام حالات میں نماز اور ہے، دشواریوں میں نماز اور ہے، زیر سایہ سجدہ اور ہے، زیر خنجر سجدہ اور ہے۔ تو دشواریوں نے اہمیت کو بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے تمام امام برابر کی صفات کے حامل ہیں، مگر کسی کا علم مشہور ہوا، کسی کو صبر کے ذریعے پہچانا گیا، کسی کو خلق کے ذریعے، کسی کو عبادتوں کے ذریعے، کسی کو صداقتوں کے ذریعے، کسی کو کظم الغیظ کے ذریعے۔ تو جس صفت کے مظاہرے کا موقع ملا اور شدید حالات میں، امیر المومنین بھی ساقی ہیں اور آپ نے سقایت کی۔ سب سے پہلے جو پانی پلایا وہ میدان بدر میں کنویں سے لا کر کے پانی پہنچایا۔ دوسری منزل پر آپ نے پانی سے سیراب کیا، کب؟ جب خلیفہ سوم کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، آپ نے دارالامارہ تک پانی پہنچایا۔ تیسرے یہ کہ جب فرات کے اوپر شام کے لشکر نے قبضہ کر لیا تو وہاں پر بھی امیر المومنین نے حملہ کیا اور اس کے بعد میں پانی پر لشکر شام کے قبضے کو ہٹا دیا اور عراق والوں کو سیراب کیا۔ اس کے علاوہ قاتل سامنے آیا، اس کو سیراب کیا۔ ان تمام حالات میں امیر المومنین کے لیے کہیں پر کوئی مشکل نہیں تھی۔ پانی کنویں سے لا کر کے سیراب کر دیا، پانی ایک منزل پر تھا وہاں سے لا کر کے پہنچا دیا۔ اس کے برعکس جناب عباس کی سقائی کو آپ دیکھیے، امیر المومنین کی یہ تمام آپ دیکھیے الگ الگ موقع پر ہے، ایک موقع پر نہیں ہے۔ آپ نے کنویں بھی کھودے، بہت سے کنویں کھود کر کے وقف کیے وہ ہیں، لیکن یہ الگ الگ مواقع پر پوری 63 سالہ زندگی یا مدینے میں آنے کے بعد آپ کی جو حیات مدینے میں گزری ہے 38 سال کی، اس میں لیکن جناب عباس کے تمام کارناموں کو آپ دیکھیے۔ جناب عباس کا یہ پورا کارنامہ ایک ہی محاذ پر، ایک ہی میدان میں۔ جب انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ امیر المومنین نے کنواں نہیں کھودا تھا اس وقت، کنویں سے پانی پہنچایا، لیکن پہنچا دیا سیراب کرتے۔ دارالامارہ تک پانی پہنچ گیا، لشکر عراق کو پانی پلا دیا، لیکن جناب عباس نے جتنی بھی تدبیریں کی، ساری تدبیریں آپ نے کی، کنواں بھی کھودا آپ نے، آپ پانی لینے کے لیے بھی گئے، پانی کے منتظم بھی رہے، مگر وہ تدبیریں مشکل حالات میں تھیں اور حسرت رہ گئی کہ اس کو پہنچا نہیں سکے، حسرت رہ گئی۔ آپ دیکھیں کہ جناب عباس جتنے بڑے شجاع تھے اتنے ہی بڑے صابر بھی تھے۔ قوت اور طاقت کا مظاہرہ انجام سے بے پرواہ ہو کر کے کرنا، اس کو جرأت کہتے ہیں۔ میں شورا سے اختلاف کرتا ہوں کہ جہاں پر جناب عباس کو جری کہا جاتا ہے، جناب عباس کو شجاع کہیے۔ جرأت وہ ہے کہ جہاں پر طاقت کا مظاہرہ نفس سے مغلوب ہو کر کے کیا جائے، انجام و عواقب سے بے فکر ہو کر کے، عقل کے فیصلے کی مخالفت کر کے۔ شعر کے اندر جرأت ہے، شجاعت نہیں، اس لیے کہ وہاں عقل کا استعمال نہیں ہے طاقت کے مظاہرے کے لیے۔
شجاعت میں طاقت کے مظاہرے میں عقل کا استعمال. تو جناب عباس شجاع تھے، بہادر تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے جب آدمی جنگجو ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے میدان جنگ. جب فوجوں نے گھیر لیا اور امام حسین علیہ السلام نے شور کو سنا تو آپ نے جناب عباس سے کہا، یا اخی، اے میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. امام معصوم کہہ رہے ہیں، آپ جائیے اور جا کر کے ان کو روکیے. میں کہوں گا مولا، آپ کو جنگ جب کرنی نہیں ہے، جنگ روکنا ہے، تو حبیب جیسے بوڑھے کو بھیجیے، ابن اوسجا جیسے تجربے کار کو بھیجیے. جنگ کرنا ہو تو عباس کو بھیجیے، جنگ روکنا ہو تو دوسروں کو بھیجیے. لیکن نہیں، جناب حبیب کو نہیں بھیجا، کسی بوڑھے صحابی کو نہیں بھیجا، بلکہ عباس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی تم جاؤ اور تم جا کر کے اس جنگ کو روک دو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جناب عباس کی قوت اور طاقت پر خواہشات نفس کا غلبہ نہیں تھا، مرضی امام کا پہرا تھا. اور دوسرا یہ کہ عباس امام کے اعتماد و یقین کا نام تھا. یعنی اس معاملے میں جتنا یقین جناب عباس پر امام حسین نے کیا، اتنا یقین کسی اور پر نہیں کیا. عزیزوں، کربلا میں تمام شہداء کے مصائب ایک طرف ہیں، جناب عباس کی مصیبت ایک طرف ہے. یعنی کربلا آنے کے بعد، پانی بند ہونے کے بعد 7 محرم سے لے کر کے 9 محرم تک کتنے کنویں کھود دیے، اور کسی کنویں میں پانی نہیں ملا. اب قوت بازو کے ذریعے سے پانی کو حاصل کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں ہوئی. آخر میں لوگوں کے لاشیں اٹھاتے رہے، جن کو پالا تھا ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تلوار نہیں نکالے. قاسم بھتیجے ہی تو تھے، لاش کے ٹکڑے آ گئے. اون محمد بھانجے ہی تو تھے، میتیں لے آئے. نہیں کہتے کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. اور پھر اپنے 3 جوان بھائیوں کا لاشا امام مظلوم کے ساتھ لے کر کے آئے. جناب عباس 4 بھائی کربلا میں شہید ہوئے نا. اور یہی نہیں بلکہ جناب عباس کے 2 بیٹے جن کی عمر 16 سال اور 17 سال کی تھی، میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کے بھی لاشیں جناب عباس اٹھا کر کے لائے. جو اپنے بھائیوں کا لاشا اٹھا چکا ہو، بھانجوں کی میت کو دیکھ چکا ہو، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے دیکھ چکا ہو، اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھا چکا ہو، اس عباس کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ سر جھکا دیا، آقا پانی کی اجازت دے دیجئے، سکینہ اور ان بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. اجازت ملی. اور پھر میں حیرت سے مقتل کو پڑھ رہا تھا، ایک تجزیہ نگار نے بہترین تجزیہ کیا کہ دنیاوی اصول کے اعتبار سے کربلا میں جناب عباس کے علاوہ کوئی سپاہی نہیں تھا. کسی کی عمر کم تھی، کسی کی عمر بہت زیادہ تھی، کوئی بیمار تھا. اس معیار پر جناب عباس تھے، یعنی یہی سپاہی تھے، یہی علمدار تھے، یہی لشکر تھے. جناب عباس کو اجازت ملی، آئے. یہاں پر صرف 2 رخ کی طرف اشارہ کروں گا اور تخفیف زحمت ختم دعا. عزیزوں، ایک تو یہ کہ کربلا کے تمام شہداء میں جناب عباس کو باب الحوائش کہا گیا، اور دوسرے یہ کہ شہادت کربلا کے بعد اس وقت کے ایک نامور کمانڈر، نام یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ وہ عباس جس نے علی سے فن جنگ سیکھا ہو، وہ میدان میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے.
عزیزوں یہ دونوں ہی وجہ آپ سن لیں. جناب عباس جب خیمے سے چلے تھے فرات کی طرف تو ایک زخم بھی آپ کے جسم پر نہیں آیا. ہر تیر کو روک لیا, ہر تلوار کے وار کو روکا, کسی نیزے کو قریب نہیں آنے دیا, کسی کو کمر سے پکڑ کر مارا, کسی کے سینے میں نیزہ مارا, کسی کو کہیں سے قتل کیا, فرات پر قبضہ کر لیا. جب فرات سے چلنے لگے, فرات کی طرف چلے تھے تو جنگ کر رہے تھے, تب کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن جب فرات سے نکلے ہیں تو مشکیزے کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. اب جنگ پہ توجہ کم ہے, مشکیزے کی حفاظت پر زیادہ ہے. زخم لگتا ہے لگ جائے مگر مشکیزہ سلامت رہے, بازو کٹتا ہے کٹ جائے مگر یہ مشک باقی رہ جائے. عزیزوں اسی مشکیزے کی حفاظت میں دونوں بازو قلم ہو گئے. تو علامہ فرائنی کہتے ہیں کٹے ہوئے بازوؤں سے مشک و علم کو ضمہ الی صدرے, اپنے سینے سے لگا لیا. عزیزوں ایک تو یہ, دوسرے جناب عباس کو باب الحوائج کا کیوں کہا گیا؟ جناب عباس کی کربلا میں دو حاجتیں تھیں. ایک حاجت یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے تو ہم شان حیدری دکھا دیں, ہم دشمن کو بتا دیں کہ تلوار کیسے چلتی ہے. مگر یہ حسرت رہ گئی, یہ حاجت پوری نہیں رہ ہوئی. اور دوسری حاجت یہ تھی کہ جب مشکیزہ بھر لیا تو پھر صرف یہ دعا تھی کہ پروردگارا یہ مشکیزہ صحیح و سلامت خیمے تک پہنچ جائے. میرا آقا پیاسے ہیں, میری سکینہ پیاسی ہے, ننھا اصغر پیاسا ہے. جناب عباس دعا کر رہے تھے. روایت کہتی ہے کہ جب آگے بڑھ گئے بازو کٹ گئے پھر بھی آگے بڑھتے رہے اور پھر رکابوں پر بلند ہو کر دیکھ رہے تھے کہ خیمہ کتنی دور تک باقی ہے. اے پروردگارا خیمے تک پہنچا دے. اچانک تیر مشک سکینہ پر لگا, پانی بہ گیا, بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. ایک تیر سینے میں لگا, ایک تیر آنکھ میں آ کر کے لگا, گرزیا ہنی آنکھ سر پر لگا. آواز دی یا اخی ادرک خاک, اے بھائی بھائی کی خبر لیجئے. امام نے کہا لان ان کا سرازہری, یعنی جناب عباس کی دو حاجتیں کہ جنگ کرنے کی اجازت مل جائے نہ پوری ہوئی, وہ دوسری حاجت کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے وہ بھی پوری نہیں ہوئی. اے عباس تمہاری یہ حاجتیں تو پوری نہیں ہوئی مگر ہم تم کو باب الحوائج بنا دیتے ہیں. ارباب عزا امام نے مرثیہ پڑھا, لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑا اور پھر علم لے کر کے آئے. جناب سکینہ نے کہا این ام العباس حل یجاہد, میرے چچا عباس کہاں گئے, کیا وہ جہاد کر رہے ہیں؟ امام نے سر جھکا دیا اور پھر اس کے بعد میں آنسوؤں سے آگ تر سر کو بلند کیا. اے میری بہن زینب مجھے تعزیت پیش کرو, مجھے تسلیت پیش کرو. ارے میرا بھائی عباس مارا گیا, میری کمر شکستہ ہو گئی, کوئی تو ایسا نکلتا. اے حسین جنگ اپنی جگہ ہے, تمہارا علمدار مارا گیا, ہم کو افسوس ہے کسی نے تعزیت پیش نہیں کیا. اے بہن زینب تم مجھے تسلیت و تعزیت پیش کرو.